سارے پہلوؤں کو اللہ کریم نے یہاں پہ بیان فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ بات ڈاکٹر صاحب نے کتنی عمدہ اٹھائی کہ وہ دونوں کتابیں جو تھیں وہ عربی زبان میں نہیں تھیں. تو اے مشرکو، یہ عربی زبان ہی میں تمہاری ہی زبان میں کتاب آ گئی ہے، تو تم اب کوئی بہانہ تمہارے پاس نہیں ہے. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اور بہت ساری اقوام کی عادتیں بیان کی ہیں، یہود و نصارہ کی بھی ہیں، کہ جب نبی آتے ہیں تو وہ مطالبات بھی ایسے رکھتے ہیں، باتیں ایسی کرتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا کہ آپ اس پہاڑ کو سونے کا کر دیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے مطالبے ہوئے آپ ایسا کر دیں، آپ ویسا کر دیں. تو ایک تو یہ مطالبات سامنے رکھتے ہیں، اور دوسری جو چیز نہیں ہوئی ہوتی اس کو سب سے بڑی دلیل کے طور پہ لاتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے تو ہوا نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، کل تمہارے پاس یہ کوئی حجت نہیں ہے کہ اگر تو ہمیں موقع دیتا تو یہ تو کچھ بھی نہیں، ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر حجت قائم فرما رہا ہے، چونکہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے پاس نبی نہ بھیجے ہوں، اس قوم کو ہدایت نہ دی ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. اپنی حد تک جتنی اس قوم کو سوال کے لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس حد تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت بھی بھیجتے ہیں، نبی بھی بھیجتے ہیں، اور عمل کرنے والے عمل باقاعدہ کراتے ہیں. یا ایسا نہیں ہوتا کہ صرف نبی لا کر کتاب دے دیں. تو یہی بات ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ دیکھو، ایک تو تمہارے سامنے یہ ساری اقوام ہیں، بنی اسرائیل ہیں، یہود و نصارہ ہیں، پھر ان کے پر کتاب اتری، ان کے پاس نبی آئے، تم پر بھی کتاب اتری، تمہارے پاس بھی نبی آئے. تمہارے قمار صلی اللہ علیہ وسلم رسول الا بلسان قومہ، تاکہ اس قوم کو یہ بھی حجت نہ ملے کہ ہم پر جو نبی آئے وہ ہماری زبان نہیں بولتے تھے. یا اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عاد اور ان کا جو ذکر فرمایا ہے، تو یہ فرمایا ہے کہ اذ قال لهم اخوہم، انہی میں سے ایک آدمی کو بھیجا. یہ نہیں ہوا کہ کوئی بہت ہی اجنبی قوم کا ہو، اور نہ یہ ہوا کہ فرشتے بھیج دیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ایک جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا، قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت بڑی دلیل ہے، ایسی پہنچ والی اور ایسی کامل دلیل ہے کہ وہ سب کو ہدایت دے دے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ دنیا کو ایک ایسا بنایا دار الامتحان، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانی عقل کے معیارات کے مطابق، ایک اجتماعی دانش کے مطابق دلیل فراہم کر دیتے ہیں. انسان کے اوپر جبر کی کیفیت نہیں تاری ہوتی کہ انسان بالکل سری ٹکا دے، اس لیے کہ یہ مقصود نہیں ہے اس کائنات کا. لیکن ہدایت بالکل روز روشن کی طرح واضح کر کے سامنے رکھ دی جاتی ہے، اور اس طرح سے رکھ دی جاتی ہے کہ زبان بھی بولنے والے ہوتے ہیں، ہدایت کی کتاب بھی اتاری جاتی ہے، عمل کر کے بھی دکھایا جاتا ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کس کس کام کرو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی وعدہ کیا جاتا ہے کہ اگر تم عمل کرتے رہو اور استغفار کرتے رہو تو جو تمہاری کوتاہیاں ہیں وہ بھی بخش دی جائیں گی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ رحمان الرحیم ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم اپنے تئیں کیے جاؤ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اور یہ بھی سکھایا جا رہا ہے ساتھ ساتھ کہ لا تیأسوا من روح اللہ، اور اس طرح یہ بھی سکھایا جاتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب. اب جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ بحیثیت انسان کے اگر کسی کو کسی وقت یہ خیال ہو کہ شاید میں حق ادا نہیں کر سکتا، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ موجود ہے، استغفار موجود ہے. کسی کو یہ خیال ہو کہ میرے پاس ہدایت نہیں ہے، تو ہدایت موجود ہے کتاب کی شکل میں، نبی کی زندگی کی شکل میں. اور اس امت پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انعام یہ بھی فرمایا کہ کتاب اس کی بھی محفوظ ہے، نبی کی زندگی بھی حدیث کی شکل میں محفوظ ہے. اور اس کے بعد جو اس امت کے علماء نے، فقہا نے جو اجتہادات اور وہ چیزیں دیکھ کر لکھی، اور اس کے اوپر ایک اجتماعی انسانی دانش کے ذریعے احکامات مرتب کی، وہ بھی موجود ہیں. تو اس امت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم اور دلیل کی حد تک جتنا کرم اور جتنا انعام کیا ہے، اپنی کتاب کی حفاظت کے ذریعے جو انعام فرمایا ہے، تا قیامت کے لیے اس کو مکمل دین بنا کر جو انعام فرمایا ہے، وہ تو پچھلی امتوں کے ساتھ نہیں تھا. تو اتنے کمالات جب تمہارے پاس آ گئے ہیں، تو اب تمہارے پاس یہ کہنے کو نہیں رہا کہ ہم سے پچھلے قوموں کے ساتھ یہ سب ہوا، ہمارے ساتھ کیا ہوا. تمہارے پاس تو کیا کیا نہیں ہوا. تمہاری تو کتاب کی حفاظت کا دعویٰ کیا گیا، حفاظت کا بندوبست کیا گیا، تمہارے بعد نبی بھیجے گئے، اور ایسے لوگ بھیجے گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اگرچہ اس امت میں نبوت کا اختتام کر دیا، ختم نبوت اس امت میں رکھ دی، لیکن اس امت کے اندر ایسے ایسے کاملین پیدا فرمائے تا قیامت ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو انبیاء کے منصب ہیں، جو قوم کو دعوت کے کام کیا کرتے تھے، تذکیر کے کام کیا کرتے تھے، وہ سب کے سب علماء کے مختلف منہج کے ذریعے ہوتے رہے. تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تام اور ایک مکمل دین جب اس امت پہ پیش کر رہا ہے، اور سامنے یہود و نصارہ ہیں جن کا سامنے مشرکین ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے، ملت ابراہیمی میں سے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری ملت ابراہیمی میں دامہ تم رکھتے ہو، اور یہود و نصارہ جو کہ ملت ابراہیمی کا حصہ ہیں، تم یہ نہیں کہہ سکتے اب کہ
کہ ان تک معاملہ محدود رہا، ہم پر نہیں ہوا، تم پر ہر چیز تام ہوئی ہے۔ اب آج کے بعد اگر تمہاری طرف سے قبول اسلام نہیں ہے، یا تمہارے یہاں ایمان بالآخرت نہیں ہے، یا عمل بالقرآن نہیں ہے، یا انکار نبوت ہے، تو یہ محض اور محض تمہارا عناد ہوگا، دلیل سے دور بھاگنا ہوگا، اعراض ہوگا، جحود ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ نہیں ہوگا کہ دلیل ناقص تھی، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جیسے کہ کل کے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی، کہ جس نبی پر چیز اتاری وہ اس نبی کے دور کے لحاظ سے تمام تھی۔ وہ جب بنی اسرائیل پر تمام چیز اتاری گئی ہے تو تم پر تو دین تک مکمل ہے، تم پر تو نعمت مکمل ہے، اور جب اس کے باوجود تم ایسے باتیں کرتے ہو اور انکار کرتے ہو تو اس کے علاوہ کوئی سبب نہیں ہے، یہ بات قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی کہ تم پر دین واضح نہیں ہے یا تم پر دلیل واضح نہیں ہے۔ اس کے پیچھے واحد سبب جو ہے وہ تمہارا انکار ہے، تمہارا استعراض ہے، کٹ حجتی ہے، تمہارا کبر ہے، تمہارا ضد ہے، ضد ہے، گھمنڈ ہے، اور یہ جاننے کے باوجود کہ یہ حق ہیں۔ تو چنانچہ یہی مشرکین مکہ کے دلائل ہیں کہ جب وہ کوئی آدمی آتا تھا تو اس کو کہتے تھے ادھر مت جانا، نعوذ باللہ وہ ایک مجنون ہے۔ چنانچہ جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ان کو جب اس طرح سے سکھایا گیا اور کہ کان میں روئی ڈال ڈال کے پھلو، تو پھر خود انہوں نے کہا تھا کہ بھئی مجھے کیا ہو گیا، میں کان میں روئی ڈال کے پھر رہا ہوں، میں تو ایک سمجھدار آدمی ہوں، سننے میں کیا حرج ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ آدمی جو بات کر رہا ہے بڑی پر اثر بات ہے، تو ان کی بات کوئی نہ سن لے۔ تو یہ سارے دلائل اس چیز کے ہیں کہ تمہاری طرف سے اگر انکار ہے، یہ تمہاری طرف سے یہ جو باتیں ہیں، اس کا مقصود دلیل کا کمزور ہونا، دلیل کا روشن نہ ہونا، یا دلیل کا ادھورا ہونا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں مکمل ہیں، محض کبر اور عناد ہے۔ اور اگر کبر اور عناد ہے اور یہ سب چیزیں ہیں تو تم پھر یاد رکھو کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن اس کے لیے بڑا سخت عذاب بھی ہے، اللہ کی ناراضگی بھی ہے، اور پھر وہ تمام باتیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ منکرین کے لیے، منکرین آخرت کے لیے جو باتیں کرتا ہے، وہ سب کی سب تم پر صادق آئیں گے۔ اللہ اکبر، عذاب کا لفظ آیا ہے، عذاب کا لفظ آیا ہے۔ اللہ اکبر، اس پر یہ بات کروائیں گے آپ سے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس مقام تک پہنچیں، آیت کے اختتام تک پہنچیں، ڈاکٹر صاحب یہاں پر بہت ساری باتیں سامنے آ گئیں۔ اب ذرا سا ہم اگلی بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم آ گیا، لو تم توریت کی بات کرتے ہو، تم اگر بات انجیل کی کرتے ہو کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، تمہاری اپنی زبان میں یہ قرآن کریم نازل ہو گیا۔ یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے، بلکہ الفاظ آ رہے ہیں، ایک تو بینہ کا لفظ آیا ہے، ایک رحمت کا لفظ آیا ہے، ایک ہدن کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ اس پہ بینہ کیا ہوتا ہے، ہدن یعنی ہدایت کیا ہے، رحمت کیا ہے؟ ہم ابھی کل کے پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ قرآن کریم کو مبارک بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر بینہ کیا کوئی دلائل ہیں، وہ دلائل جو ہم سننے کے بعد یا دیکھنے کے بعد حاصل کرتے ہیں، رحمت نعمت کی شکل میں آ جاتی ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ جی دیکھیں، ایک تو کٹ حجتی کی فطرت ہے، اور دوسرا انسانوں کی اپنی ضرورت ہے، اور جو ضرورت ہے وہ نفسیاتی بھی ہے، جو وہ فکری بھی ہے، نظری بھی ہے، اور عملی بھی ہے۔ ٹھیک۔ قرآن پاک ان کی کٹ حجتیوں کے مقابلے میں دلیل بھی ہے، اور وہ مکمل نعمت جس کا ذکر مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک مکمل نعمت اللہ تعالیٰ نے مکمل دین عطا فرما دیا، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو انسانوں کی ضرورت ہے، ضرورت کے اعتبار سے جس چیز کا کوئی قلب سلیم یا کوئی بھی انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے، اللہ کریم نے وہ سارے کے سارے تقاضے قرآن پاک کی صورت میں مکمل فرما دیے۔ ٹھیک۔ اور اسی لیے یہ جو 3 الفاظ یہاں پہ بیان فرمائے گئے ہیں، اب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے اوپر قرآن نازل ہوتا، ہمارے اوپر کتاب نازل ہوتی، تو ہم لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے اگر ہمارے لیے کوئی آتی۔ یہ کوئی بہانہ ان کا باقی نہ بچتا۔ لگتا یہ ہے کہ جس طرح ان کی دیگر بہانے اور دیگر کٹ حجتیاں رپورٹ ہوئی ہیں مختلف روایات کے اندر، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ان کی ایک یعنی ان کے پاس یہ پہلے سے وہ سوچ رہے ہوں، اور قرآن پاک نے ان کی سوچ کو بند کر دیا ہے یہ کہہ کے کہ تم اگر کوئی ایسی بات سوچ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی قرآن نازل کر دیا ہے، اور تم جو یہ سوچو کہ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، تو اب یہ آگئی ہے قرآن پاک کی صورت میں وہ بینہ۔ اب اس کو دیکھو اور اس سے راہ ہدایت حاصل کرو، اور اس رحمت سے مستفید ہو، اور پھر اس راستے پر چل پڑو جو راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اب یہ جو بینہ ہوتی ہے، دیکھیں قرآن پاک نے وہاں سورہ بقرہ میں اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ یہ تھا
کہ بینات من الہدا والفرقان. اب یہاں پہ بینہ مطلقاً فرمایا ہے. بینہ کا مطلب جیسا کہ آپ نے ترجمے میں بھی فرمایا کہ اس سے مراد روشن دلیل ہوتا ہے. تو قرآن پاک بینہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ جو انسان سوچتا ہے, جو انسان کی فکر کا اعلیٰ ترین نقطہ یا اعلیٰ ترین سطح ہو سکتی ہے, اس کی تسکین کے لیے فکری, نظری اور علمی اعتبار سے بھی قرآن پاک وہ مواد فراہم کرتا ہے کہ کوئی بھی سلیم فطرت اور کوئی بھی سلیم عقل جو ہے اس کو قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتی. اسی طرح ایک اس کا عملی پہلو ہے, اور عملی اعتبار سے قرآن پاک نے وہ انبیاء کی مثالیں بیان کی ہیں, اور وہ جن چیزوں کو نظری طور پر قرآن نے بیان کیا ہے ساتھ ہی ساتھ عمل کی کوئی نہ کوئی مثال دی ہے. جب کبھی ٹکراؤ کی بات آتی ہے, تصادم کی بات آتی ہے, قرآن وہاں پہ کوئی سابقہ انبیاء میں سے کسی نہ کسی کا کردار پیش کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا کردار پیش ہوتا ہے, صبر کی بات ہوتی ہے, حضرت ایوب علیہ السلام کا کردار پیش ہوتا ہے, اور ایک سپر پاور کے ساتھ ٹکر لے کر تنہا جب بات ہوتی ہے مقابلہ کرنے کی تو بار بار موسیٰ علیہ السلام کا پورے قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز جو مرضی ہوں, اگر انسان حق اور سچ پر ہو تو بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے. اس کے لیے سارے پہلو وہاں پہ بیان کر دیے گئے ہیں. اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ ہے اور امت کی طرف سے بالکل انتہائی یعنی یوں کہہ لیجئے ذلت آمیز قسم کا سلوک ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود نبی اپنے مشن سے واپس نہیں ہٹتا اور بالآخر وہ قوم عذاب کا شکار ہو جاتی ہے. یہ ہیں وہ روشن دلائل اور روشن نشانیاں جن کو قرآن بینہ کہتا ہے کہ تمہاری اگر پیاس علمی اور فکری ہو تو اس کے لیے بھی قرآن بینہ ہے, اور اگر تم کوئی عملی نمونہ دیکھنا چاہتے ہو یا گزشتہ سابقہ اقوام کی حالت دیکھنا چاہتے ہو اور وہ مثالیں عملاً تمہارے سامنے رکھی جائے تو قرآن وہ مثالیں بھی تمہارے سامنے رکھتا ہے. اور پھر اس پر سب سے مستزاد میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے وہ سب سے بڑی بینہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات ہے. یہ تو ہوا کہ نبی آئے اور کوئی کتاب نہیں آئی, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہو اور نبی نہ آیا ہو. نبی کے اوپر کتاب نازل ہوتی ہے اور نبی خود بینہ ہوتی ہے سب سے بڑی, جو لوگوں کے سامنے اپنے عمل کو ایک بینہ کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ انسان علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی اس کی ذات سے استفادہ کر سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. ایک بینہ, ایک دلیل یہ بھی ہے میں تم میں موجود ہوں, میں تم سے جو باتیں کرتا ہوں, میں تو اس مکہ مکرمہ سے باہر نہیں نکلا, میں جو سابقہ واقعات بیان کر رہا ہوں جو مجھ پر نازل ہو رہے ہیں, یہ قرآن کریم یہ منزل من اللہ ہے. تم جا کے پوچھتے ہو, معلوم کرتے ہو کہ یہ چیزیں کیسے معلوم ہوئی ہیں انہیں, تو تم کیوں نہیں ایمان لاتے. بینہ پر کچھ گفتگو, پھر ہدایت. بینہ پہلے آیا, پھر ہدایت, پھر رحمت. ارشاد. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتاب ہدایت اتاری, اب یہ عربوں میں تو بہت اپنی عربی کا اور اساطیر کا, قصے کہانیوں کا دستور تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتاب اتاری اس کی 3 صفات اللہ بیان فرما رہے ہیں. جی. بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ. جی. پہلی بات تو یہ کہ بڑی کھلی کھلی باتیں, کوئی اتنی گنجلک پیچیدہ نہ سمجھنے والی باتیں کچھ نہیں ہیں, سادہ سادہ سی باتیں, بڑے سیدھے سیدھے دلائل ہیں. حتیٰ کہ انہی کا یہ اعتراض تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ مکھی مچھر کی باتیں کیوں کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا. تو معلوم یہ ہوا ایک تو یہ کہ یہ جو تم پر کتاب اتری ہے یہ بڑی کھلی کھلی سیدھے صاف ستھرے دلائل سے ہیں, صاف ستھری باتیں, کوئی گنجلک پیچیدہ عقیدہ نہیں, کوئی گنجلک پیچیدہ بات نہیں. دوسری بات ہدن, ہدایت ہے. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہی کھلی کھلی باتیں ہوں لیکن قصے کہانیاں ہوں, دساتیر, پرانی باتیں ہوں جس کو سن کر انسان صرف اپنی ایک جسے کہتے ہیں اپنی ایک تسکین حاصل کرے, ایک ذہنی لذت حاصل کرے. لیکن اگر آپ اس میں کچھ دیکھنے جائیں کہ اس میں کوئی ہدایت ہے, کوئی رہنمائی ہے, کوئی زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہے, اس سے خالی ہو, ایسا بھی نہیں ہے. ہدایت ہے. تمہاری دنیا کے اندر بھی تمہیں کرنا کیا ہے, جس خالق کائنات نے پیدا کیا ہے, جس کے لیے تم راضی کرنے کے لیے اپنے بت تراشتے ہو, ان کے نام پر الٹے سیدھے کام کرتے ہو, قربانیاں کرتے ہو, وہی تمہیں ایک ہدایت نامہ بھیج رہا ہے کہ اس سے وہ ایسے کام بتا رہا ہے جس سے وہ راضی ہوگا, وہ ایسے کام بتا رہا ہے جس سے تمہیں فلاح و آخرت ملے گی. پچھلی آیات میں لعلکم ترحمون والا بھی آیا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ کھلے بھی ہیں, دوسری ہدایت ہے, اور تیسری اس کے اندر بہت اہم نقطہ رحمہ. اللہ تعالیٰ نے جو
اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اتارا، وہ پچھلے انبیاء کے دین کے مقابلے میں اس میں رحمت کا عنصر زیادہ ہے، اس میں سختی نہیں ہے، بادشاہی احکامات ایسے نہیں ہیں کہ اپنے جسم کاٹو، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو۔ تو یہ دین جو تم پر یہ ہدایت اتری، یہ کھلی بھی ہے، ہدایت بھی ہے جو تمہیں تمام کامیابی کی راہ سکھاتی ہے اس دنیا اور آخرت میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ رحمت اور شفقت سے بھرپور ہے۔ اتنی اچھی چیز رحمت اور شفقت سے اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں وہ حاکمانہ سے زیادہ مربیانہ ہے، وہ رب العالمین کی حیثیت سے حکم دے رہا ہے، وہ ملک الناس کی حیثیت سے بھی حکم دے سکتا تھا، وہ الہ الناس کی حیثیت سے ایسے حکم دے سکتا تھا کہ جس کے جیسے بنی اسرائیل میں پچھلے امتوں پر حکم دیے گئے، مگر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے ساتھ جو خصوصی شفقت کا معاملہ ہے، تو تمہارے پاس کتنی بڑی نعمت آئی ہے کہ سراپا رحمت ہے، سراپا شفقت ہے، کھلی کھلی باتیں ہیں، ہدایت ہے، اس دنیا کی کامیابی بھی ہے اور اگلی دنیا کی کامیابی بھی ہے۔ جب تمہارے پاس ایسی نعمت آ گئی اور اس کے پر سارے دلائل بھی تمہارے عقل کے، انسان کے جتنے بھی سمجھانے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں وہ مہیا کر دی گئیں، پھر تمہارے ایمان نہ لانے کی کیا وجہ ہے؟ وہ آگے پھر بیان کر دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ جب ایسی چیزیں مل جائیں اور پھر جب کوئی انکار کرے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اس سے بڑا کمعقل کوئی نہیں، اس سے بڑا احمق کوئی نہیں کہ ایسی نعمتیں مل رہی ہیں، ایسی چیزیں ہدایت کی مل رہی ہیں، اپنی ساری زندگی الٹے سیدھے کام کر کے، الٹے سیدھے بت بنا کر، ان کی پرستش کر کے، ان پر پتہ نہیں کیا کہ قربانیاں کر کے تم اپنے اللہ کو راضی کرتے ہو۔ ان ساری جھمیلوں سے، ان ہزارہ معبودوں کے آگے سر جھکانے سے، اپنے پیسے اور فضول چیزیں برباد کرنے کے بجائے یہ ڈھنگ ٹھکانے کی، سمجھداری کی تمہیں ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور اس اوندھے کاموں کی طرف جو قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا گیا ہے کہ یہ اوندھے پڑے ہوئے ہیں، یا کئی جگہ فرمایا گیا یہ الٹ رہے ہیں، یہ اس لیے فرمایا گیا کہ بھئی اتنی صاف ستھری بات، ہدایت کی بات، شفقت کی بات، رحمت کی بات، اس جہاں کی کامیابی، اس جہاں کی کامیابی، اس کو چھوڑ کر تم اوندھے پڑے جا رہے ہو، تو تم سے بڑا ظالم، تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا، تم سے بڑا یعنی احمق کہ تم سے بڑا نادان کون ہو سکتا ہے؟ کہ جب تمہارے پاس یہ سب کچھ آ گئی اور سارے دلائل تم پر واضح ہو گئے، عقلی رخ پر واضح ہو گئے، اور پھر یہ کہ تمہارے پاس ایسا حکم بھی نہیں آیا کہ خدا نہ خواستہ گنجلک ہو کہ تم کہو کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا، تمہاری اپنی زبان ہے، بلسان عربی مبین، قرآن کریم میں جگہ جگہ استعمال کیا گیا ہے، تو کھلی کھلی باتیں۔ تو تین جو قرآن کریم کی تین صفات بیان کی گئیں، یہ کسی بھی کتاب ہدایت اور قانون کے جو ایک عام طور پہ قانون کے جو کتابیں بنائی جاتی ہیں ان کے اندر اگر یہ بات پائی جائے تو کتنی آسانی ہو جائے۔ قانون کی کتابیں آج بھی جو بنتی ہیں وہ بینہ نہیں ہوتی، وہ کھلی نہیں ہوتی، پیچیدہ ہوتی ہیں۔ ان کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ نے کتاب ہدایت اتاری ایسی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کوئی اس کے اندر مشکلات نہیں۔ تو جب اتنی سہولتیں ہیں، اتنی وضاحت ہے، اتنی شفقت ہے، اتنی ہدایت ہے، پھر تمہارے انکار کی کیا وجہ ہے؟ سوائے اس کے کہ کبر ہو، سوائے اس کے کہ اپنے ساتھ ظلم، اور سوائے اس کے کہ جہالت ہو۔ یہ قرآن کریم جو اپنی صفات بیان کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو بینہ ہے ڈاکٹر صاحب، اور یہ جو دلائل ہیں ان سے ہدایت لو، اور جب ہدایت لے لو تو پھر اس قرآن کریم کو اور اس دین کو اپنے لیے رحمت بنا لو۔ دین رحمت کب بنتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب انسان اپنی کسی بھی طرح کی ضرورت کی تسکین چاہتا ہے فکری یا عملی طور پر، اور اس کی سکون کے لیے کوئی دوا ڈھونڈے، کوئی دوا ساز ڈھونڈے، اس کو پوری دنیا میں کہیں سکون نہیں مل سکتا سوائے قرآن کے۔ بینہ، ہدن اور رحمہ، یہ تین نشانیاں اللہ کریم نے یہاں پہ بیان فرمائی ہیں۔ ویسے تو قرآن پاک کے بے شمار پہلو ہیں، اور قرآن پاک کو برکت کی کتاب کہا جا سکتا ہے، شفا کی کتاب کہا جا سکتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی بیماریاں ہوں، اگر ہمارے گھر میں کوئی فاقہ کشی ہو رہی ہو تو قرآن برکت بن جاتا ہے۔ قرآن اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے گھروں کے اندر ایسا ماحول کریٹ کر دیتا ہے کہ جو ہماری سماجی خوشحالی اور معاشرتی خوشحالی بھی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر بے شمار فوائد ہیں، لیکن یہ جو تین باتیں ہیں یہ اتنی پرومیننٹ ہیں کہ جو صرف انسان کی انفرادی طور پر نہیں بلکہ قوموں کی اجتماعی طور پر ہدایت کے لیے اور ان کی پوری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ اس میں قرآن پاک نے جو لفظ ہدایت فرمایا ہے بہت اہم ہے کہ بینہ تو کھلی دلیل تمہارے پاس آ گئی، لیکن ہدایت راستہ بھی ہوتا ہے،
ہدایت راستہ دکھانا بھی ہوتا ہے اور ہدایت منزل مقصود پر پہنچانا بھی ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تم نے قرآن کو لینا ہے اور قرآن کو پڑھنا ہے تو اس کے ساتھ تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کو صرف ثواب کی کتاب بھی نہ سمجھو، قرآن کو صرف شفا کی کتاب نہ سمجھو، قرآن کو اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرنے کے لیے دم درود کی اور دم جھاڑے کی کتاب نہ سمجھو، بلکہ پوری زندگی کی رہنمائی دینے والی کتاب ہے جو راستہ بھی بن جاتی ہے انسان کے لیے، راستہ دکھاتی بھی ہے اور منزل مقصود پر پہنچاتی بھی ہے۔ اگر تم اس اعتبار سے قرآن پاک کو لوگے تو پھر یہ قرآن پاک تمہارے لیے رحمت بنے گا۔ اگر تم اس ٹریک پر نہیں چلتے، اگر قرآن پاک کو تم اس طرح سے ایک رہنما کتاب نہیں بناتے، دیکھیں ہدن کا مطلب رہنمائی یا رہنمائی کا راستہ یا منزل مقصود پر پہنچانا، تو جب تک قرآن پاک کو رہنما نہیں بنایا جائے گا قرآن کبھی بھی منزل مقصود پر نہیں پہنچاتا۔ یہ تو کر دیتا ہے قرآن پاک کہ لوگوں کو راستہ دکھا دے، ہدی للناس تو ہے لیکن یہ ہدی للمتقین بھی ہے۔ ہدی للناس کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگوں کو یہ راستہ دکھاتا ہے، منزل مقصود پہ صرف ان لوگوں کو پہنچاتا ہے جو اس تڑپ کے ساتھ قرآن کو پڑھیں کہ ہم کامیابی کی منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو قرآن نے متقی کہا ہے۔ اور جو اس تڑپ کے ساتھ قرآن کو پڑھیں اور قائد مان لیں قرآن کو، رہنما مان لیں قرآن کو کہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم نے وہ اصل منزل پہ پہنچنا ہے، تو پھر یہ قرآن رحمت بنتا ہے۔ اور رحمت جس کے اوپر نازل ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت جو ہے اللہ کریم نے کل 100 حصے رحمت کے کیے، صرف دنیا پہ ایک حصہ رحمت کا نازل کیا ہے، 99 اپنے پاس رکھے ہیں۔ قیامت کے دن پورے کے پورے 100 اللہ تعالیٰ کامل کر دے گا۔ گویا جو قرآن کے رستے پر چلا ہوگا دنیا کی رحمتیں بھی سمیٹے گا، اور قیامت کے دن جب اللہ کی رحمت کامل ہوگی وہ اس کو بھی سمیٹے گا۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن کو رہنما بنا لیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا کچھ بات کر لیتے ہیں حالات حاضرہ کے حوالے سے کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے مخاطبت کیا فرما رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم جو اگلا حصہ ہے اس آیت کا کہ اس سے بڑھ کے ظالم اور کون ہوگا کہ نہ تو خود ایمان قبول کرے اور دوسروں کو بھی روکے، اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم نافذ کر دیا، بتا دیا، سنا دیا کہ میں یہ کروں گا۔ میرا سوال یہ تھا اور یہ ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ گفتگو فرمائی جائے اور آپ دونوں حضرات فرمائیں۔ قرآن کریم بینہ بات ہو گئی، ہدایت بات ہو گئی، دلائل عقل استعمال کریں، دلائل قبول کر لیں۔ جب عقل استعمال ہو جاتی ہے تو یہ دلائل رحمت بن جاتے ہیں، اور یہ رحمت کیا ہوتی ہے یعنی ہدایت بن جاتے ہیں، اور ہدایت پھر رحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیا قرآن کریم ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے ہم سے زیادہ کون حقدار ہوگا؟ یعنی حامل قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب۔ اقبال فرما رہے ہیں قرآن ہمارے پاس موجود ہے، کیا ہم اس سے رحمت کشید کر رہے ہیں؟ ہم سے بڑھ کے اہل کون ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ اکبر، خسارے بھی والے بھی بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم بحیثیت امت قرآن کریم سے رحمت جو کشید کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے یہ بات جو آپ نے اٹھائی ہے، میں تو اس میں یہ بھی کہوں گا کہ کیا ہم قرآن کریم سے وہ ہدایت بھی کشید کر رہے ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے؟ سبحان اللہ۔ نہ تو وہ ہم ہدایت کشید کر رہے ہیں، نہ وہ رحمت کشید کر رہے ہیں۔ ایمان کی حد تک ہم مانتے ہیں کہ بینہ ہے، الحمدللہ آج تک ابھی تک ہماری امت کا ایمان اس پہ ہے۔ ہم زبان کی حد تک اس کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ ہدن بھی ہے، لیکن قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں، یہود و نصارہ کے بارے میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ اس کو قائم کر دیتے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ تو اکبر، ان کو رزق آسمان سے بھی دیا جاتا، اللہ اکبر، زمین سے بھی دیا جاتا۔ اللہ یہ کن کے لیے وعدہ ہے؟ ملت ابراہیمی کے ہی دو وہ گروہ جن کا ذکر قرآن میں بہت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہی مطالبہ قرآن ہم سے بھی کر رہا ہے۔ یہ ان کی بات سنا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہی ترغیب دے رہا ہے نا
کہ اگر تم اس کے بینہ ہونے پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اس کے ہدن ہونے پہ ایمان رکھو. اور ہدن ہونے پہ ایمان رکھنے کا کیا مفہوم ہے؟ ہدن ہونے پر ایمان رکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ ایک تو ہم اس کو نظریاتی طور پر اپنے لیے ہدایت مانیں، اور دوسرا یہ ہے کہ عملی طور پر اپنی زندگی میں اس ہدایت کو نافذ کریں. ہماری سیاسی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، تعلیمی ہو، کسی بھی طرح کی ہو، اگر ہمارے اندر سے اس کے مطالبات، کتاب اللہ کے مطالبات ہمارے اندر نہیں پائے جاتے، نہ اخلاقی رخ پہ پائے جاتے ہیں، نہ عملی رخ پر پائے جاتے ہیں، نہ قانونی رخ پر پائے جاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب ہدایت سے ہدایت کشید نہیں کی. اگر ہمارے یہاں دیانتداری کم ہے، اگر ہمارے یہاں صدق کم ہے، اگر ہمارے یہاں عمل بالقرآن کم ہے، اگر ہمارے یہاں فرائض پر تکمیل نہیں ہے، اگر ہمارے یہاں حرام کھایا جاتا ہے، اگر ہمارے یہاں قتل و غارت گری ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حق مارے جاتے ہیں، تو کتاب ہدایت پر ہمارا ایمان صرف نظریاتی حد تک ہے، عملی حد تک نہیں ہے. اور عملی حد پر تک جب ایمان نہیں ہوگا تو پھر رحمت ہونے کا سوال تو اس کے بعد آتا ہے. یہ رحمت کیسے بنے گی؟ یہ رحمت جب بنے گی جب ہم اس کا نفاذ کریں گے، جب ہم اس کو اپنی زندگی میں جاری کریں گے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب اللہ رحمت ہے اور اپنی زندگی میں جاری نہیں کرتے تو پھر عملی طور پہ ہم اس نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں جس نفاق کی بہت قرآن کریم میں ناپسند کیا گیا. تو یہ آپ کا جو سوال ہے یہ اس لحاظ سے بالکل برحق ہے کہ جب بینہ ہمارے سامنے موجود ہے تو ہم اس سے ہدایت بھی کشید کر پاتے ہیں، ہم رحمت کشید کر پاتے ہیں. کیا ہمیں آسمان کے اوپر، آسمانوں سے اور زمینوں سے رزق ہمیں ملنا چاہیے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی میں اس طرح قرآن کو نافذ کیا ہے جس کے لیے قرآن کریم اقام التوراۃ کا لفظ، اقامت دین، اس پروگرام میں کئی مرتبہ یہ چیز گفتگو زیر بحث آ چکی ہے کہ اقامت دین کا اجتماعی اور انفرادی رخ پر کیا منظر ہے، کیا مفہوم ہے، اور معاشی اور معاشرتی زندگی، سیاسی زندگی، انفرادی اجتماعی زندگی میں قرآن کریم کے نفاذ کا. میں آپ سے یہ بات عرض کروں گا کہ قرآن کریم کے بارے میں، قرآن کریم کے اور دین کی تعلیمات کے بارے میں یہ تصور عام کر دیا گیا ہے کسی بھی طریقے سے کہ اگر آپ نے یہ کیا، اگر اپنی زندگی میں ڈالا تو ہر آدمی جو ہے گویا کہ وہ بالکل ایک مجہول حلیہ بنا کر کونے میں پڑا ہوگا، اس کا نہ روزی کما سکے گا نہ دنیا چلا سکے گا. کیا خلفائے راشدین کے عہد میں یا بعد میں مسلمانوں نے یہی کیا ہے؟ کیا وہ دین پر چلتے ہوئے انہوں نے دینی اجتماعی مسائل نہیں چلائے، سیاسی مسائل نہیں چلائے؟ یہ غلط تصور بٹھایا گیا کہ اگر عمل بالقرآن کرو گے، اگر ہدایت پر چلو گے تو تم تو پتہ نہیں کتنے 100 سال پیچھے جا پڑو گے، کھنڈرات میں چلے جاؤ گے. اسلام اور ماڈرن ایج دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. دین کبھی پرانا نہیں ہوتا. قرآن کریم اکثر یہ بات کر چکے ہیں پروگرام میں بہت ہوتی ہے کہ قرآن کریم ذہن انسانی کی ہمیشہ امامت کرتا رہے گا. ہم دوبارہ موضوع پہ آ جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں، آپ یہ فرمائیے، میں آپ کی باتوں سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے سوال یہ رکھ رہا ہوں کہ یہ بینہ، یہ دلائل، یہ ہمارے لیے ہدایت، جو آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ کیا یہ ہدایت بنے؟ ہدایت سے پھر اگلا مرحلہ رحمت کا ہے. تو بڑی رکاوٹیں کیا ہیں؟ بڑی رکاوٹ ہمارے پاس سب سے بڑی کیا ہے؟ زبان سے ہم مانتے ہیں، عمل نہیں ہے. عمل نہ ہونے کا کیا مفہوم ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں دین نہیں لانا چاہتے، نہ اجتماعی زندگی میں لانا چاہتے ہیں سیاسی اور معاشرتی رخ پہ، نہ انفرادی زندگی میں لانا چاہتے ہیں. یعنی کہ گفتار کے غازی تو ہیں ہم مگر کردار کے غازی نہیں. یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ سب سے پہلا مطالبہ ہم تنفیذ کا یا قرآن کریم کے نفاذ کا دوسروں سے کرتے ہیں. اقامت دین کا مطالبہ دوسروں کے اوپر کرتے ہیں. سچ بولنا چاہیے لیکن دوسرے کو بولنا چاہیے، ہمیں بولنا چاہیے، یہ نہیں کرتے. تو دیکھیے سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر کے، اور وہ بنیادی صفات دیکھیے، امانت، دیانت، صدق، یہ صفات ایسی ہیں جو صرف دین مطالبہ نہیں کرتا، یہ فطرت کا مطالبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان روئے زمین پر ایسا پیدا نہیں کیا جس کے اندر یہ، چاہے اس کے پاس دین آیا ہو یا نہ آیا ہو، کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، اس کے اندر ایمان اور صدق کا مطالبہ نہ ہو. ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، اور یہ ہماری فطرت بھی مطالبہ کرتی ہے، ہمارا دین بھی مطالبہ کرتا ہے. آج اور ہم اور آپ جب یہ باتیں سنتے ہیں، دیانت اور کا تصور تو سمٹ کر اس میں چلا گیا ہے کہ کوئی آدمی روپے پیسے کے اندر بددیانتی نہ کرے تو وہ بہت بڑا دیانتدار سمجھا جاتا ہے. حالانکہ دیانتداری کے تصور بہت بڑا ہے. دیانتداری کے تصور صرف روپے پیسے تک نہیں ہے، اور ذمہ داریوں تک بھی ہے، اور بہت ساری چیزوں میں. یہ تصورات ہمیں اپنے یہاں لانے ہیں. صدق اور دیانتداری کو اپنے یہاں اجاگر کرنا ہے، اور صدق اور دیانتداری کو جب ہم اپنا وصف بنائیں گے تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف ہم جائیں گے. اور حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی جس دن ہم نے شروع کر دی، سمجھے ہم نے ہدن پر
عمل شروع کر دیا. اور جب ہدن پر عمل شروع ہوگا تو رحمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر یہ اقامت کرتے تورات اور انجیل کی تو وہ آسمان اور زمین میں سے کھاتے, اوپر سے بھی ان کو رزق ملتا, نیچے سے بھی ملتا. تو اسی طرح اگر قرآن کی ہم اگر اپنے یہاں تنفیذ کریں گے, اس کو اپنا مرکز ہدایت بنائیں گے, اور اس کا وہ مطلب نہیں جو میں ابھی عرض کر رہا تھا اور جو آپ نے بھی فرمایا کہ ہم ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے ایک طرف جا کے بیٹھ جائیں, نہیں. اس پر عمل کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات یہی ہے. جب صحابہ نے آ کے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں دنیا چھوڑ کر ایک طرف بیٹھ جائیں, کسی نے کہا میں روزے رکھوں, کسی نے کہا میں کچھ کروں, آپ نے فرمایا نہیں, تم سے سب سے زیادہ خشیت رکھنے والا میں ہوں, اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں, میں روزے رکھتا بھی ہوں, نہیں بھی رکھتا. لا رہبانیت فی الاسلام. تو یہ ساری چیزیں معلوم ہمیں بتاتی ہیں کہ اس دین پر عمل کرنے کا مفہوم دین کو دنیا کو چھوڑ کر کونے میں جا پڑنا نہیں ہے. یہ غلط تصور لوگوں کے دل میں بٹھایا گیا ہے. اس دین پر عمل تمام دنیا کے کام کرتے ہوئے ہو سکتا ہے, اور اگر وہ چیز ہم اپنے یہاں نافذ کر دیں تو جس بے چینی کا ہم شکار ہیں وہ ختم ہو سکتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب میں آ رہا ہوں, پروگرام کنکلوڈ فرما دیجئے. اور یہ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا. اللہ اکبر. کون ہے یہ اتنا بڑا ظالم, کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے, ایمان نہیں لاتا اور لوگوں کو ایمان لانے سے روکتا ہے؟ ارشاد. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہدایت کا تصور دیتا ہے وہ ایک جامع زندگی کا تصور ہے, اور وہ کوئی ایک کٹا ہوا, دنیا سے کٹا ہوا کوئی تصور نہیں ہے, نہ ہی وہ ٹکڑیوں میں بٹا ہوا کوئی تصور ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی ایک پہلو کو پکڑ لے اور باقی سارے پہلو چھوڑ دے. ایک جامع نظام زندگی ہے جس کا تصور قرآن پاک دیتا ہے اور اسی کی طرف رہنمائی فرماتا ہے, اسی کا نام ہدایت ہے. اور جو اس کو ایک جامع تصور زندگی کے طور پر لیتا ہے اور قرآن پاک کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کر دیتا ہے, وہ تو ایسا ہے کہ اس نے گویا قرآن پاک کے اس تصور کو لے کر قرآن پاک کا حق ادا کر دیا. جو ہمارے ذمہ قرآن پاک کے حقوق ہیں ان میں سے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کر دیں. اگر تو ہم قرآن کو اپنی زندگی میں داخل اس طرح سے کرتے ہیں کہ زندگی کے تمام پہلوؤں کے حوالے سے اس کو رہنما مان لیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے قرآن پاک کو اس کا حق دے دیا. اور جو قرآن کو اس کا حق دے دیتا ہے یا کسی بھی حقدار کو اس کا حق دے دیتا ہے اس کو عادل کہتے ہیں, اور جو حق نہیں دیتا وہ ظالم ہوتا ہے. لہٰذا جو بھی قرآن پاک کو اپنے پورے تصور زندگی کے ساتھ اور جامع تصور زندگی کے ساتھ اور ایک زندگی کا رہنمائے حیات نہیں مانتا وہ ظالم ہے, اور اس نے تکذیب کر دی ہے. اگر وہ پڑھتا ہے قرآن بے شک, لیکن قرآن پڑھتے ہوئے وہ اپنی زندگی کے اندر نافذ نہیں کیے ہوئے, چاہے وہ اجتماعی پورے ملک کا نظام ہو چاہے انفرادی زندگی ہو, اگر ہر جگہ قرآن پاک نافذ العمل نہیں ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے قرآن کی تکذیب کی ہے اور قرآن سے اعراض کیا. جو صدف یصدف یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے, صدف کا مطلب یہ ہوتا ہے خود منہ موڑ لینا, اعراض کرنا یا دوسروں کو روکنا. تو ظاہر ہے جس کے پاس ذرا بھی اختیار ہے اور وہ اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کر رہا بلکہ وہ اپنی مرضی کا قانون اختیار کیے ہوئے ہے, تو وہ خود بھی منہ موڑے ہوئے ہے اور لوگوں کو بھی روک رہا ہے. وہ گویا اللہ کی آیات کی تکذیب کر رہا ہے جب وہ قرآن پاک کی ہدایت کی بجائے کسی اور سے ہدایت لے کے, دنیاوی فلسفوں سے لے کر, دنیا کائنات کی ساری چیزیں لے کر وہ ان کو پڑھتا ہے, ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, قرآن کو نہیں پڑھتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں اس میں ایک نشانی, ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دور میں جو کمتر اور بدترین لوگ ہوں گے وہ اونچے ہو جائیں گے, اور جو اچھے اور بہترین لوگ ہیں ان کو کمتر بنا دیا جائے گا. وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی, وَتُقْرَأُ فِيهِ الْمُثَنَّاتِ, اس میں مسنات پڑھی جائے گی. صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسنات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التی کتبت سوا کتاب اللہ, جو اللہ کی کتاب کے علاوہ جتنا کچھ لکھا جا رہا ہے, جتنا کچھ پڑھا جا رہا ہے, یہ سارے کا سارا مسنات ہے. اور جو کوئی اللہ کے دین کو چھوڑ کر, اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر اور اس کی اس حکمت کو اور ہدایت کو چھوڑ کر پوری دنیا سے ہدایت لیتا ہے, وہ کبھی بھی راہ راست پر نہیں آ سکتا اور دنیاوی اور اخروی کامیابیاں نہیں سمیٹ سکتا. چاہے وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہو, وہ بھی انہی ظالموں میں سے ہے جو قرآن پاک کو اس کا حق نہیں دے رہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو پھر کیسے یہ بینہ ہدایت بنے اور ہدایت رحمت بنے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے انیک صاحب کہ اس قرآن کو رہنما
بنا کر اس نیت سے پڑھنا چاہیے کہ اللہ میں تیرے کلام سے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں. جو اس نیت سے اس تڑپ سے پڑھے گا قرآن پاک اس کو اس رستے پر لے جائے گا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ سیدھے رستے پر خود ہی لے جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اور انا ھدی اللہ ہے ھو الھدا, ہدایت وہی جو اللہ کی طرف سے آئے. اور اس کے ساتھ صرف ایک بات میں ایڈ کر دوں, یہ قرآن عمل کی کتاب ہے, پڑھتے رہنے سے ہدایت نہیں ملتی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو عملی طور پر زندگی قرآن کے مطابق لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے رستے پر لے جاتے ہیں. یہ 4 6 7 8 یہ پری ریکوزٹس ہیں قرآن پاک کی, ان میں سب سے بنیادی یہی 2 ہیں. سبحان اللہ. قرآن کریم کو حرز جہاں بنایا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ نے سبحان اللہ کیا اچھی بات فرمائی, اور آپ ہی نے جو قرآن کریم کی جو آیت, بلکہ سورہ عنکبوت کی جو آخری آیت آپ نے تلاوت فرمائی, اسی پر اپنا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری طرف آنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. قرآن کریم کو حرز جہاں بنایا جائے, ترجیح اول بنایا جائے. اور ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات اور مزید فرمائی, میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا بھر کے علوم حاصل کرتے ہیں. ہاں حاصل کرتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے, لیکن ہمیں ان علوم کو قرآن کریم کی کسوٹی پر چیک کرنا چاہیے. کیا ہم مغرب سے منگوائے ہوئے جو علوم کا دودھ ہے اس سے دین کا صحت مند مکھن نکال سکتے ہیں؟ اپنا علم پروڈیوس کرنا چاہیے. مفتی صاحب جی بالکل ہے, اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل اتفاق کرتے ہیں, اور ہمارا دین الحمدللہ مکمل ہے. جی. اور جتنی بھی اگر ہم کہیں سے علم لیں گے بھی ہمارے دین کی ضرور تعلیم لیں تو اس کو پھر اس کی کسوٹی سے گزار کر رکھیں, اور اس کے مطابق اس میں ضروری تبدیلیاں بھی لائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے ضروری ہے کہ اپنا علم پروڈیوس کیا جائے. قرآن کریم دلائل کے ساتھ آتا ہے, بینات کے ساتھ, ہدایت کے ساتھ, اور اس کو رحمت بنایا جائے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ اکبر. آپ دونوں حضرات کا بہت شکر گزار ہوں میں, آپ تشریف لائے, بڑی اہم گفتگو فرمائی. کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ صاحب الحوت کس پیغمبر کو کہا گیا ہے؟ درست جواب حضرت یونس علیہ السلام. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. ان صحابی کا نام بتائیے جن کے متعلق سورہ عبسہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں. 3 آپشنز, حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ, یا حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, یا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 00980. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 345 2709. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. اور خواتین حضرات, اگر آپ واٹس ایپ پر کوئی ویڈیو کوئسچن ریکارڈ کرا کر بھجوانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ سوال آپ کا رکھا جائے اپنے ممتاز مہمانوں کے سامنے, ان علماء کے سامنے, مفتیان کے سامنے, آپ ضرور بھجوائیں. ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. اگر آپ پاکستان ہی سے واٹس ایپ کر رہے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 032182509194. مفتی صاحب قبلہ ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے کہ آج کس کی خدمت میں ہم انعام پیش کر رہے ہیں, اور انعام ہوتا ہے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر. سعیدہ خاتون فرام کراچی. سعیدہ خاتون صاحبہ کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کوئز کا صحیح جواب بتانے کے صلے میں دینی کتب پر مشتمل یہ تحفہ روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا نرم رویہ اور اس کی سخاوت اسے اس کے دشمنوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.